بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے ایریاز میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اہل محلہ جو ہیں وہ اس کے کفن دفن کا انتظام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آنے والے مہمانوں کو کھانے کھلانے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے کفن دفن کا انتظام اہل محلہ کرتے ہیں، سب مل کر۔ انہوں نے کمیٹیاں بنا رکھی ہیں اور وہ کمیٹی جو ہے وہ کسی بھی مرنے والے شخص کے جو اخراجات آتے ہیں مرگ پر وہ ادا کرتی ہے۔ جیسے قبر میں اگر بلاک لگائے جاتے ہیں یا اینٹیں لگائی جاتی ہیں اس کا خرچ بھی وہ اٹھاتے ہیں، اور اگر پتھر لگائے جاتے ہیں اوپر سلیٹیں لگائی جاتی ہیں اس کا خرچ بھی وہ کمیٹی اٹھاتی ہے۔ دوسری طرف وہاں یہ کمیٹی ایک اور کام کرتی ہے کہ کسی شخص کے انتقال پر اس کے کھانے کا انتظام کرتی ہے، یعنی اس کے گھر میں جتنے مہمان آتے ہیں کھانے پینے کا انتظام وہ کمیٹی کرتی ہے، اور پھر وہ کمیٹی اٹھنے والے اخراجات کو اہل محلہ سے وصول کرتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ جس گھر میں کوئی شخص فوت ہو جائے وہاں کھانا نہیں پک سکتا۔ مستحب کی حد تک ہے کہ پڑوس والے کھانا پکا کر ان کو لا کر دیں، وہ بھی ایک دن کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ایک رواج ہے کہ جس گھر میں کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے گھر میں 3 دن تک آس پاس والے یا پڑوس والے یا محلے والے کھانا بھیجتے ہیں، اور جو کمیٹی کے تھرو بنا ہوا سسٹم ہے اس کے تحت 3 دن تک وہ کھانا بیچتے ہیں اس گھر میں، اور محلے کے لوگ ہی وہاں جمع ہو کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کمیٹی والے جو ہیں وہ محلے کے لوگوں سے 500 1000 روپے ان 3 دن کے کھانوں کا وصول کرتے ہیں۔ پہلے دن کا تو یہ کرتے ہیں کہ جب وہ شخص جو ہے دنیا سے چلا گیا تو جو مہمان آئے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے یا کفن دفن کی شرکت کے لیے آئے تو ان کے لیے جو کھانا بنتا ہے، جو دیگیں پکتی ہیں یا جو کچھ بھی پکتا ہے، تو اس کا بھی جو خرچہ ہے وہ بھی کمیٹی ان لوگوں سے وصول کرتی ہے۔ یہ 2 اہم کام ہیں۔ کیا شرعاً ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام جو ہے وہ اس کے ورثاء پر ہوتا ہے، اس کے وارثوں پر ہے کہ وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اتنا غریب مسکین تھا کہ اب اس کے گھر میں جو بچے ہیں یا گھر والے ہیں وہ اس کے کفن دفن کا انتظام نہیں کر سکتے، تو اہل محلہ جو ہے وہ مل کر اس کے کفن دفن کا انتظام کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کے کفن دفن کا انتظام اہل محلہ نے کیا اور محلے والوں سے پیسے لیے، کچھ نے دیے کچھ نے بعد میں دیے۔ اب یہ جو مانگ کر بعد میں دوسروں سے لے رہے ہیں، تو قبر کے اندر تو وہ بندہ چلا گیا، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، بعد میں اس کو سارے ثواب تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو مانگ تانگ اس کے نام پر ہو رہی ہے کہ اسے ہم نے دفن کیا تھا، اس کی قبر میں ہم نے اس کو کفن ڈالا تھا، اور قبر میں اینٹیں لگی تھیں، اور قبر میں ہم نے کھدوائی تھی، اور قبر پر جو ہے وہ ہم نے سلیٹیں لگائی ہیں، تو اتنا خرچہ ہے، آپ اس خرچے کو ادا کریں، تو وہ جو خوشی سے دیتا ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو دوسرے لوگ جو دل آزاری سے دیتے ہیں تو یہ قبر میں میت کو تکلیف پہنچانے کے باعث ہے۔ دوسری بات ہو گئی یہ کہ جو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ کھانا کھلانے کی رسم بالکل غلط ہے۔ ایک طرف میت ابھی پڑی ہوتی ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام بھی ابھی نہیں ہوتا، ابھی قبر کھودنے والے جو قبر پر جو ہے وہ غریب و مسکین اور عام آدمی قبر کھود رہے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے سارے دیگوں پر ہاتھ صاف کرنے والی بات ہوتی ہے، اور کھانا چل رہا ہوتا ہے۔
وہاں ایک سما ایسے ہوتا ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ یہاں لوگ دعوت پر آئیں، کھانے پینے کے لیے آئے ہیں، تو روزے بھی تاخیر لوگ رکھتے ہیں کہ ایک آدمی اتنے دور سے آیا ہے یا قریب سے آیا ہے، یا محلے کے لوگ ہیں وہ بھی سب مل کر وہاں پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کھانا کھانے کے بعد اب کھانا کھا کر تو وہ چلے گئے، وہ تو چلو کوئی دور دراز سے تھے، کوئی اپنے تھے، پہلے دن کے بعد ہے، دوسرے دن بھی اس میت والے گھر میں جمع ہو کر وہ سارے کھا رہے ہیں، اور تیسرے دن بھی کھا رہے ہیں، اور کھانا لایا جا رہا ہے کہیں دور سے، یعنی کسی گھر سے میں پکتا ہے، پھر اس گھر میں لا کر اس کو میت والے گھر میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، 3 دن تک ایسا ہوتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، اس کی شرعاً جو کوئی حیثیت نہیں ہے اس بات کی، اور جو لوگ اس بات کو بڑھاوا دے رہے ہیں، جو مولانا حضرات اس میں شامل ہیں، اس کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، ذرا میری آپ بات نوٹ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے کیا نقصان اور کیا فائدے ہیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصالِ ثواب کے نام پر تو ہوتا نہیں ہے، اس کو اصالِ ثواب تو آپ نہیں کہیں گے، یہ تو آپ وصولی کر رہے ہیں اہل محلہ سے، اور اس کو نام اصالِ ثواب کا دیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ گھر والے آرام سے بیٹھے ہیں، پہلے دن ان کے یہاں میت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، لیکن ان کے ہاں جا کر تعزیت کے بجائے، تعزیت میں ایک ماحول ہوتا ہے تعزیت کا، اس کی بجائے سارے محلے والے وہاں شام کو جمع ہوئے، اور ادھر سے مرغے پک کے آ رہے ہیں، ادھر سے بریانی آ رہی ہے، ادھر سے پلاؤ آ رہا ہے، اور وہ اس گھر میں کھایا جا رہا ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے اس کو بھائی کہ یہاں فوتگی والے گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکے گا، اور سارے محلے والے دوسری جگہ سے پکا کر وہاں لا کر کھائیں گے۔ بتاؤ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ میت کو اصالِ ثواب پہنچانے کے لیے تیجے 40ویں بھی کی جا سکتے ہیں، اور ختم و خیرات بھی کی جا، قرآن خوانی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن تیجے 40واں یہ ہے کہ اصل میں یہ فرض، واجب یا سنت نہیں ہے، یہ ایک جائز عمل ہے، لیکن معاملہ کہاں تک جا پہنچا ہے؟ معاملہ بہت آگے جا پہنچا، معاملہ یہاں تک آن پہنچا ہے کہ تیجا 40واں تو ضرور ہوگا، نماز ہو یا نہ ہو، خود قرآن پڑھنا آتا یا نہیں آتا، لیکن مدرسے سے بچے بلا کے قرآن خوانی ضرور کرنی ہے، اور خود کچھ نہیں کرنا، قرآن جو ہے وہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو پیسے دے دیے، ان کو کھانا کھلا لیا اور اس پہ قرآن خوانی کر لیا۔ اگرچہ یہ جائز عمل ہے، لیکن سوچئے ذرا باپ کس کا اور پڑھنے والا کون ہے، اور فوتگی کس کے گھر میں ہوئی ہے، جس کے گھر میں سال ہر سال قرآن بند ہے، کھولتا بھی نہیں ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ وہاں مدرسے کے بچے آئیں گے اور وہ قرآن پڑھیں گے، 15 منٹوں میں پورا قرآن پڑھ لیں گے، آدھے گھنٹے میں، اور پورا قرآن پڑھنے کے بعد مرنے والے کو اصالِ ثواب ہو جائے گا۔ اور تیجے 40واں جو ہے یہ ایک جائز عمل ہے، لیکن اس کے لیے جس کے پاس خرچ کرنے کی طاقت ہو، اور وہ جو ہے ادھار پر لے کر خرچ نہ کرے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب ہر شخص یہ کہتا ہے کہ تیجا ہوگا، 40واں ہوگا، سالانہ ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ناک رکھنی پڑے گی، اگر یہ نہیں کریں گے تو رشتہ دار محلے والے کہیں گے دیکھو بھائی اس بندے کا کام دیکھو کہ یہ اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے، جس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتا، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ شریعت نے اس پر یہ لاگو نہیں کیا کہ تم یہ لازماً کرو۔ ہاں وہ اگر سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر اور سورہ اخلاص پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھ کر اس کو ثواب پہنچاتا ہے، اس کا ثواب بھی اس قبر والے کو پہنچتا ہے۔ یہ لازم تھوڑی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرے گا، دیگیں پکائے گا، لوگوں کو کھلائے گا اور پھر اس کو وہ جو ہے اس کو ثواب ملے گا، نہیں، اس کے بنا بھی اس کو ثواب مل سکتا ہے۔ اگر دینے کی طاقت ہے تو کھلائے، وہ غریبوں مسکینوں کو کھلا سکتا ہے، دیگیں پکا کے تیجا بھی کر سکتا ہے، 40واں بھی کر سکتا ہے۔ اگر طاقت نہیں ہے اور دکان سے لاکھ روپے ادھار لے کر وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، وہ بھی دکھلاوے کے لیے لوگوں کو، تو ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.